السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں کہ نماز کی فضیلت اور نماز کے ذریعے سے بہت ساری بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، یعنی نماز میں اللہ تبارک و تعالی نے شفا رکھا ہوا ہے، لہٰذا آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آنے والے لیٹسٹ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ دوستو، نماز میں شفا ہے، بلکہ نماز ایک طریقے کا ایکسرسائز ہے۔ نماز پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے اور نماز ہر مسلمان پہ، عاقل بالغ پہ فرض ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں نماز سے بیماریوں کا علاج ہوتا ہے اور نماز میں شفا ہے، اس کے تعلق سے حدیث پاک میں وارد ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت نکلے، میں بھی نکلا، میں نے نماز پڑھی، پھر بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تمہارا پیٹ درد کر رہا ہے؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا، کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو، اس لیے کہ نماز میں شفا ہے۔ سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 247 کی حدیث پاک ہے۔ دوستوں، معلم انسانیت تاجدار حکمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے ادا ہونے والا ایک ایک حرف حقیقت کا دفتر اور معرفت کا بحر ناپیدا کنار ہے۔ زیر بحث مختصر مگر جامع ترین حدیث مبارک میں غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ نماز جہاں روحانی ترقی کا باعث ہے، وہیں صحت مند زندگی کا راز بھی اس میں پوشیدہ ہے۔ اسلام کا یہ مخصوص طریقہ عبادت ایسے اسرار و رموز سے لبریز ہے کہ اس کی تہ تک پہنچنے کے بعد محققین کے چشم حیرت رہ جاتی ہے اور وہ اس اعتراف پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ بلا ریب نماز دکھوں کا علاج ہے، دردوں کا مداوا ہے اور ہمارے زخموں کو مندمل کرنے والا مرہم ہے۔ آپ کسی ماہر طبیب سے ورزش کے موضوع پہ گفتگو کریں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ ہلکی پھلکی مگر مسلسل ورزش انسان کو ہمیشہ چاقو چوبند رکھتی ہے اور انسانی صحت کو بحال رکھنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ نماز سے اعلیٰ ہلکی پھلکی اور مسلسل ورزش کا تصور بھی ممکن نہیں۔ نماز ورزش کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اگر اس کو صحیح طور پہ ادا کیا جائے تو دنیا کے تمام دکھوں کا درما بن سکتی ہے۔ نماز کے اندر ایسی ورزش ہو جاتی ہے جس کے ذریعے سے بڑے بڑے امراض کافور ہو سکتے ہیں۔ ایک پاکستانی ڈاکٹر یورپ میں اعلیٰ طبی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا، اس کو بالکل نماز کی طرح ورزش پڑھائی اور سمجھائی گئی۔ ڈاکٹر صاحب حیران رہ گئے کہ نماز کو ہم محض دینی فریضہ سمجھتے تھے، لیکن یہاں تو عجیب و غریب انکشاف ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ان بیماریوں کی لسٹ کچھ اس طرح تیار کی جو نماز کی ورزش کے ذریعے سے درست اور صحیح ہو سکتی ہیں۔ اعصابی امراض، نفسیاتی امراض، دماغی امراض، بے چینی کے امراض، دل کے امراض، جوڑوں کے امراض، یورک ایسڈ سے پیدا ہونے والے امراض، معدے اور السر کی شکایتیں، شوگر اور اس کے مابعد کے اثرات، آنکھوں اور گلے کے امراض۔ عام طور پر انسانی بدن میں کولیسٹرول کی مقدار 150 سے 250 ملی گرام کے درمیان ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ہمارے خون میں اس کی مقدار اچانک بڑھ جاتی ہے۔ کولیسٹرول کی جمنے سے پہلے تحلیل کرنے کا ایک سادہ اور فطری طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز پنجگانہ کی صورت میں عطا کیا ہے۔ دن بھر میں ایک مسلمان پر فرض کی گئی 5 وقتوں کی میں سے 3 یعنی فجر، عصر اور مغرب ایسے اوقات میں ادا کی جاتی ہے جب انسان معدے عام طور پہ خالی ہوتے ہیں، چنانچہ ان نمازوں کی رکعات کم رکھی گئی ہیں، جبکہ دوسری طرف نماز ظہر اور عشاء عام طور پر کھانے کے بعد ادا کی جاتی ہے، اس لیے ان کی رکعتیں بالترتیب 12 اور 17 رکھی گئی ہیں تاکہ کولیسٹرول کی زیادہ مقدار کو حل کیا جائے۔ رمضان المبارک میں افطار کے بعد عام طور پر کھانے اور مشروبات کی نسبتاً زیادہ مقدار کے استعمال کی وجہ سے بدن میں کولیسٹرول کی مقدار عام دنوں سے غیر معمولی حد تک بڑھ جاتی ہے، اسی لیے عشاء کے بعد 17 رکعت کے بعد 20 رکعت تراویح کی بھی نماز رکھی گئی ہے۔
اگر ہم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد اور عمل کے مطابق صحیح طریقے پر 5 وقتی نمازیں ادا کریں تو جسم کا کوئی ایسا عضو نہیں ہے جس کی احسن طریقے سے ہلکی پھلکی ورزش نہ ہو جائے۔ دوستو یہ تو نماز کی سائنسی نقطہ نظر سے بہت ہی مفید اور بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس میں پورے جسم کا کوئی ایسا عضو نہیں جس کی ورزش اس میں شامل نہیں ہوتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے اندر بے شمار طبی فوائد مضمر ہیں۔ لیکن مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ نماز ہم تمام مصیبتوں پریشانیوں کا ایک مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ یہ مشاہدات سے ثابت ہے کہ نماز کی وجہ سے بڑی بڑی مصیبتوں سے لوگ نجات اور خطرناک بیماریوں سے شفا ملی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی مسلمان کو مرض یا مصیبت لاحق ہوتی ہے تو نماز کی طرف اس رغبت بڑھ جاتی ہے۔ یقیناً نماز جسمانی روحانی بیماریوں کا شفاء منبع ہے۔ نماز دنیا میں تو غیر معمولی فوائد کا حامل ہے ہی۔ مسلمانوں کے اعتقاد کے مطابق نماز صرف دنیاوی ہی دکھوں کا علاج نہیں بلکہ اخروی فلاح و بہبود کی ضامن اور بعد موت درپیش آنے والے مصائب و آلام سے نجات کا سامان ہے۔ موجودہ دور کے سائنسدانوں اور طبیبوں اور دانشوروں نے مختلف پہلوؤں سے نماز پر تحقیق اور ریسرچ کی۔ نماز سے متعلق ہر گوشے کو بے شمار خصائص اور لاتعدد فوائد سے بھرپور ثابت کیا ہے۔ انہوں نے وسعت قلبی اور کشادہ دل کے ساتھ انسانی صحت کے لیے نماز کو ایک ایسا روشن اور تابناک حقیقت تسلیم کیا ہے۔ انہوں نے اپنی تحقیقات کے ذریعے مسلمانوں کے لیے اسلامی تعلیمات کے اسرار و رموز سے لبریز ہونے کا ایک دفتر تیار کر دیا اور لوگوں سے یہ باور کرایا لوگوں کو کہ آج سے 1400 سال پہلے جبکہ تحقیق اور ریسرچ کے آلات موجود نہیں تھے، اس وقت بھی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے انسانی صحت و سلامتی کی ضمانت دی اور فرزندان اسلام کو بے شمار امراض سے نجات کا راستہ عطا فرما دیا۔ تو دوستو یہ تھی نماز کی فضائل اور اسے سائنٹیفک فائدے جو ہمیں ہزاروں بیماریوں سے محفوظ و معمول رکھتی ہے۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔